الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کرے نہ ہو حق بات پہ کبھی کوئی اعتراض نہ ہو حق بات پہ کبھی کوئی اعتراض خدا دل میں ایسا پیدا شرح صدر کرے او زباں پر ذکر ہمارے جاری او زباں پر ذکر ہمارے جاری جب دنیا سے عقبا کا سفر کرے اور بروز محشر وہ کرم سے اپنے اور بروز محشر وہ کرم سے اپنے عطا عرش کا سایہ اور جام کوثر کرے آمین۔ بزرگان محترم، آج کا جو دن ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے نام سے اور نسبت سے جو چلت پھرت ہوتی ہے اور ہو رہی ہے تو اس کا دن ہے، گشت کا دن ہے۔ تو کچھ باتیں اسی تعلق سے آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے نام سے جو چلت پھرت ہو رہی ہے تو اس نہج پر بنگلہ والی مسجد سے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ دو طرح کی روایت بزرگوں سے سنی میں نے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں اگر اس چلت پھرت کا کوئی نام دیتا، کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ دعوت و تبلیغ نہیں بلکہ کیا نام رکھتا؟ تحریک ایمان، کہ ایمان کو بچانے کی، محفوظ کرنے کی تحریک۔
اور دوسری روایت یہ سنی کہ حضرت نے باقاعدہ اس کا نام رکھ بھی دیا تھا کہ اس چلت فرت کا نام تحریک ایمان رکھا تھا، بعد میں اور آپ اس کو دعوت و تبلیغ کے نام سے جاننے لگے، موسوم کرنے لگے، بولنے لگے۔ بہرحال جو بھی روایت ہو، یا تو یہ کہ رکھ لیا گیا یا پھر یہ کہ حضرت کی نیت تھی، لیکن بہرحال نام حضرت نے ضرور تجویز کر لیا تھا۔ اور وہ نام کیا تجویز کیا؟ تحریک ایمان، ایمان کی تحریک۔ ایمان کی تحریک کا معنی ایمان کے بچاؤ کی، محفوظ کرنے کی، محفوظ رکھنے کی تدبیر اور تحریک۔ یہی موضوع رہے گا، لیکن میں شروع میں کچھ تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے مجھ پر اور آپ پر بے شمار بلکہ ان گنت احسانات ہیں، یعنی جس کو میں اور آپ گن نہیں سکتے۔ کوئی مشین ایسی نہ ایجاد ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات مجھ پر، آپ پر، انسانوں پر ہے اس کو شمار کر لے، گن لے۔ کیوں؟ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے، اور قرآن کریم کی بات پتھر کی لکیر ہے۔ آسمان و زمین اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، پہاڑ جیسی مضبوط چیز اور مخلوق اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے قرآن کا ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہے میرا اور آپ کا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ برسوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی۔ فلاسفی یعنی سائنسدان، سائنٹسٹ، کہ برسوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی، مگر خدا کی بات جہاں کی وہاں رہی۔ کہ وہ نہیں بدلتی، خدا کی بات نہیں بدل سکتی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور کہیں قرآن کریم نے فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کہیں فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ تو بہرحال یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ تو قرآن کریم نے ایک جگہ 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور دوسرے ایک مقام پر 14ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اور دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو قیامت تک کوئی یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار احسانات ہے۔ اس میں ایک سورت آئی ہے قرآن کریم میں، مجموعی طور پر 114 سورتیں ہیں۔ ان میں ایک سورت ہے 27ویں پارے میں سورہ رحمان۔ تو کہنے والے نے اسی بات کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کریم میں ارشاد، سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنی نعمت کا اظہار کیا، اپنی نعمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
تو وہ کہتے ہیں کہ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کر جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ ذرا میننگ کے ساتھ، معنی کے ساتھ پڑھے تو صحیح، میں اور آپ کہ آدمی کیا کیا سیر کر سکتا ہے اور کیا کیا سیر کرے گا، کہ نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کر جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ یہی بات ابھی سنانی ہے۔ احسان کتنے ہیں بندوں پہ تیرے، احسان کتنے ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ تو سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے اپنے احسانات کی، انعامات کی، نوازشات کی، مہربانیوں کی ایک جھلک دکھلائی۔ سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا مجھ پر اور آپ پر یہ ہوا، پہلا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ وجود ہی نہ ہو تو پھر ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہوا مجھ پر اور آپ پر کہ مجھے اور آپ کو وجود بخشا۔ اور وجود بخشنے کے بعد وجود ایسی چیز ہے، جان ایسی چیز ہے، زندگی اور حیات ایسی چیز ہے کہ صوفیہ اس کو تجدد امثال سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے تجدد امثال۔ آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں، جو لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے یا انڈیا گئے ہیں، تو اب تو کچھ لائٹ اور بجلی کا نظام ہماری طرف اچھا ہے، خاص کر گجرات میں اور ہماری طرف۔ باقی پرانے لوگ جانتے ہیں کہ عام طور سے گھروں میں رات کو ایک آدھ بار تو لائٹ ضرور جاتی تھی۔ لائٹ جاتی تھی تو گھر کے اندر یا تو نیم بتی کو جلایا جاتا تھا، موم بتی جس کو کہتے ہیں، یا پھر فانوس ہوتی تھی، اور تیسرے نمبر پر دیا، دیو، چراغ جس کو بولتے ہیں۔ چراغ کی مثال علماء نے دی ہے کہ زندگی، جان، حیات اس کی، کہ چراغ کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مٹی کا تیل ہوتا ہے، مٹی کے تیل کے بعد اس کے اندر ایک تیل بتی ہوتی ہے، اس کو جلایا چراغ کو، چراغ جل رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلسل جل رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ مسلسل یہ چراغ جل رہا ہے، حالانکہ بات ویسی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کام اتنی اجلت کے ساتھ، اتنی جلدی ہوتا ہے اور اتصال کے ساتھ ہوتا ہے، تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو سوچ ہی نہیں پاتا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، جہاں وہ چراغ جلا، تیل بتی جو ہیں، چراغ کی بتی وہ بھی جلتی ہے اور مٹی کا تیل بھی جلتا ہے، اور دھیرے 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 وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تسلسل نہیں ہے، لیکن ایسا نظر آتا ہے مجھے اور آپ کو، ورنہ وہ تیل بتی بھی جل رہی ہوتی ہیں، مٹی کا تیل جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح زندگی، حیات، جان
ہر دم یہ فنا کی طرف رواں دوا ہے. ہر سانس میں اور آپ لیتے ہیں نئی زندگی تو ملی، لیکن میرا اور آپ کا سفر فنا کی طرف جاری ہے. فنا جانتے ہو نا، ختم ہونے کی طرف، اینڈنگ کی طرف. ہر سانس مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی قبر سے قریب کر رہا ہوتا ہے، موت سے قریب کر رہا ہوتا ہے، فنا سے قریب کر رہا ہوتا ہے. لیکن اتنے تسلسل کے ساتھ، اتنی اجلت کے ساتھ، اتصال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ میں اور آپ اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ ہمیں نئی زندگی مل رہی ہے. ایک معنی میں یہ بھی صحیح ہے، آدمی نئے جیون کی طرف سفر کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فنا کی طرف سفر کر رہا ہے. ہر سانس مجھے اور آپ کو موت سے قریب کر رہا ہے. ماضی قریب میں ایک بڑی شخصیت گزری ہے گجرات میں، فقیہ العصر سید السادات حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرتضی. یہ ہمارے شیخ صاحب جو ہیں ابراہیم بھائی، ان کا جو محلہ ہے موٹواڑ، حضرت لاجپور کے تھے، لیکن سفر کر کے ان کے والد وہاں تشریف لے گئے. اور غالباً شیخ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے پڑھا بھی تھا نا، ہاں، ان کے استاد ہوتے ہیں مولانا عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے سپوت صاحب زادے حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرتضی، حضرت نے اپنے گھر کے اندر اپنے مکان کے ایک حصے میں ایک رباعی یہ لٹکا رکھی تھی، لکھی ہوئی موجود تھی. مجھے آپ کو فنا سمجھانا ہے کہ ہر سانس ہمیں فنا کی طرف لے جاتا ہے. تو حضرت نے ایک رباعی لکھوائی تھی. اس رباعی کی وہ رباعی یہ تھی کہ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، بشر یعنی انسان، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بھی آتا ہے بشر کہتی ہے یہ قضا، قضا یعنی موت، بشر یعنی انسان، کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے، جو بھی آتا ہے بشر کہتی ہے یہ قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. تو موت تو میرے اور آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ وقت پر آ کر دبوچ لے گی، پکڑ لے گی. میرا اور آپ کا سفر یہ فنا کی طرف ہے. بہرحال مجھے سمجھانا یہ ہے، مجھے ایمان پر آنا ہے اس کے بعد، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آدمی ایمان والا اسی وقت ہوگا جب اس کے پاس کیا ہوگی، اس کا وجود ہوگا، زندگی ہوگی، جان ہوگی. اس لیے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. میر تقی میر ایک شاعر گزرے ہیں اور بڑے مشہور شاعر ہے، بابا اردو جن کو کہا جاتا ہے. شاعری کا پرانا نام ہے ریختہ. اب تو لوگ شاعری بولتے ہیں، لیکن پرانی کتابوں میں آپ کو نام ملے گا ریختہ. ریختہ کا معنی شاعری. تو زندگی، جیون کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے متعلق وہ کہتے ہیں گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے. گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے. میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، جان ہے تو جہان ہے پیارے. جان ہے تو جہان ہے پیارے. تو جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو ایمان ہے. اسی لیے اللہ بچائے کسی پر آفت آ گئی، زمینی آسمانی، گھر تباہ ہو گیا،
شاپ تباہ ہو گئی، بزنس تباہ ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن زندگی بچ گئی. تو ایسے موقع پر ہمارے بڑے بوڑھے بولتے تھے، محاورہ مشہور ہے کہ جان بچی. جہاں محبوب بھائی لاکھ پانی کی بات آتی ہے تو مجھے بولنا بھی نہیں پڑتا. دیکھیے کتنی آواز آ گئی ہیں. ہاں کہ جان بچی لاکھوں پائے، خیر سے بدھو گھر کو آئے. تو خیر بہرحال یہ محاورہ ہے. تو جان، زندگی، حیات یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے مقدمہ تمہید یہ جان ہے. دوسرے نمبر پر سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس سے نوازا وہ ایمان کی دولت ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اس جہان میں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایمان کی اہمیت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. اور ایک اور مقام پر اس سے آگے کی بات کہی وَلَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کسی نے ملاقات اس حال میں کی، یعنی موت اس حالت میں آئی کہ ایمان کی دولت سے محروم تھا، بے ایمان ہو کر مرا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بطور فدیہ وہ آدمی کل قیامت کے دن ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن مان لیجئے کہ وہ بہت بڑی دولت کا مالک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ اللہ یہ تو نے جو دنیا بنائی تھی جہاں پر میں آباد تھا، اس کے برابر فدیے میں تجھے سونا دیتا ہوں، تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ قبول نہیں کیا جائے. کوئی دے سکتا ہے اتنا سونا؟ ہے نہیں دے سکتا. لیکن اللہ نے ایمان کی اہمیت کو سمجھایا. اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ڈبل دے دے. جو پہلی آیت میں فرمایا اس کا ڈبل دے دے تاکہ وہ عذاب الہی سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت کا حقدار ہو جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما تقبل منہم، اس سے قبول نہیں کیا جائے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا تحریک ایمان، کہ ایمان کی تحریک میں اس کا نام رکھتا. ایمان کو بچانے کی محنت یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن مجھے اور آپ کو مفت میں ملی ہے، بغیر قربانیوں کی ملی ہے. بلکہ ہم میں سے اکثریت ایسے حضرات کی ہے کہ جب میں نے اور آپ نے اس جہان رنگ و بو میں آنکھ کھولی ہے تو الحمدللہ ایمانی گھرانہ ہے. ایک کان میں اذان سنائی گئی، دوسرے کان میں اقامت سنائی گئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نے کبھی کسی صنم کو نہیں پوجا، نہیں پوجا. ہم نے ایمانی گھرانے میں جنم لیا. اس لیے مجھے اور آپ کو ایمان کی جو اہمیت ہونی چاہیے، جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں. ایمان مل تو گیا ہے لیکن اس کو بچا کر لے جانا یہ بڑی اہم چیز. اصل چیز یہ ہے مل جانا یہ کافی نہیں ہے. مل تو بہت سو کو جاتا ہے لیکن قدردانی نہیں ہوتی، چھین بھی جاتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے چلا آ رہا ہے کہ ایمان ملا تھا لیکن کچھ ایسے بھی بدقسمت اور محروم القسمت تھے، ایمان کی ویلیو کو نہیں سمجھا، ایمان کی قدر کو نہیں جانا، ایمان کی اہمیت کو نہیں پہچانا. اللہ رب العزت نے اس نعمت کو دے کر چھین لیا.
اس لیے اس پر ہم کوئی اپنا قبضہ نہ سمجھے کہ مجھے اور آپ کو ایمان مل گیا یہ کافی ہے، بلکہ اس کو بچانے کی محنت کرنی ہے، اور اس کو بچانے کی محنت کے لیے ایمانی ماحول میں رہنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا ماحول ایمانی ماحول ہے، مدرسوں کا ماحول ایمانی ماحول ہے، مساجد کا ماحول ایمانی ماحول ہے، نیک لوگوں کی صحبت ایمانی ماحول ہے، خانقاہوں کے اندر قیام یہ ایمانی ماحول ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اگر میں اور آپ رہیں گے ایمان بچے گا۔ اور دوسری سب سے آسان چیز کہ ایمان آدمی اپنے بچانے کی بھی فکر کرے، دوسروں کی بھی، تو اور ایمان کو بڑھانا اور بچانا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی جو ہے وہ کوشش کرے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے حضور کی زبانی یہ کہلوایا، اگر کامل ایمان ہو تو بھروسہ چاہیے۔ میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ پتہ نہیں میرا ایمان اس پہ کتنا ہے، آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن یہ گر بتلایا ہے کہ خرچ کر، اللہ تجھ پہ بھی خرچ کرے گا۔ تو ایمان کو بچانے کی دوسروں کی اپنی نیت اپنی کرنی ہے کہ میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس کام میں جا رہا ہوں، میں وقت لگا رہا ہوں، میں اس میں شرکت کر رہا ہوں۔ پہلی نیت اپنی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال آدمی دوسروں کے ایمان کے بچانے کی بھی فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے ایک ریوارڈ اور انعام یہ دیتا ہے، جو دوسروں کے ایمان کے بچانے کی فکر کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کو بچاتا ہے، اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ، جو دوسرے کے ایمان کی فکر کرے گا اپنے ایمان کی فکروں کے ساتھ۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، صرف اشارے کی زبان میں صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی ویلیوبل چیز مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے تو وہ ایمان ہے۔ کیوں؟ بڑے مجاہدے سے، بڑی مشقت سے، بڑی تکالیف سے انہوں نے ایمان کو حاصل کیا تھا، ایمان کو بچایا تھا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا کیا جھیلا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو کچھ قربانیاں نہیں کی ہے، کچھ مشقتیں جو ہیں وہ نہیں جھیلی ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا جھیلا، خالی اشارے کی زبان سنتے چلے۔ نمبر 1، دنیا میں جتنے بھی لالچ ہے اس میں سب سے بڑا لالچ مال ہے۔ انسان لالچی پیدا ہوا ہے، مال سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہ لالچ بڑا خطرناک ہے۔ کئی لوگ اس لالچ میں ایمان کو کھو دیتے ہیں، کھویا ہے، آج بھی کھو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس آزمائش سے حفاظت فرمائے۔ صحابہ کو مال کا لالچ کیا گیا، لیکن ایمان کی اہمیت ان کو پتہ تھی، ایمان نہیں چھوڑا۔ مشہور صحابی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک میں یہ پیچھے رہ گئے اور کوئی عذر نہیں تھا، بس یعنی وہ عذر جسے شریعت عذر تسلیم کرے ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ۔ صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی، ان سے میل جول نہیں رکھنا، یہاں تک کہ بعد میں حکم آیا کہ اپنی بیوی کو بھی الگ کر، تنہا ہے، اکیلے ہے۔ اور کئی دنوں تک یہ بائیکاٹ جو ہے وہ چلتا رہا۔ غسان کے بادشاہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے کچھ لوگوں سے۔ اس میں ایک صاحب ان کا نام کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہے،
انہوں نے اس بادشاہ نے خط لکھا ان کو. یہ بخاری شریف کی روایت کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو. تو غسان کے بادشاہ نے خط لکھا. خط کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھ محمد نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد بڑا ظلم کیا ہے، تمہیں تنے تنہا کر دیا ہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے تمہارا. تو ہمیں تم پہ ترس آ رہا ہے، رحم آ رہا ہے. ترس نہیں، یہ لالچ تھا، پھانسنے کی ترکیب تھی. فرمایا ایسا کرو تم ہماری طرف آ جاؤ، جتنا تمہیں چاہیے ہم مال دیں گے، آ جاؤ ہماری طرف، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہیں مال دیں گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں، مفہوم یہ ہے جب خط کا مضمون پڑھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. خط کو اٹھا کر جلتے تنور میں پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں اور پہنچا دیا گیا ہوں کہ اب کفار بھی لالچی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے. دیکھیں مال کو ٹھکرا کر ایمان کو بچا لیا. یہ تو دوسرے کا مال تھا کہ دے دے کہ مال آپ کو ملے گا. زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے مال و جائیداد کو چھوڑنا اور قربان کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے. ایک تو یہ کہ دوسرا ہمیں آفر کرتا ہے مال ملے گا، اس میں تو ہماری محنت نہیں ہے، ہمارا خون پسینہ نہیں بہا ہے. ایسی مجھے 8 مثالیں آپ کو پیش کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے. 3 مثالیں پیش کر کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ دوسری مثال. پھر انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو صحابہ کی زندگیوں سے میں آپ کو وہ مثالیں دوں گا کہ انہوں نے کیسے کیسے کڑے امتحانات دیے، کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسے کیسے مجاہدات جو ہیں اس سے وہ گزرے، لیکن ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا. دوسرا میں نے کہا امتحان کڑا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مال کو چھوڑے، اپنی جائیداد کو چھوڑے. آدمی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اب ایک طرف کہہ دیا جائے کہ آپ کو ایمان بچانا ہے، دوسری طرف اپنا مال و جائیداد جو خون پسینے کی کمائی سے ہم نے کھڑا کیا ہے وہ بچانا ہے. اللہ ہماری آزمائش سے ہمیں بچائے. اگر ہمیں یہ آپشن دے دیا جائے تو ہم کس کو اختیار کریں؟ ہاں، عاص بن وائل ان کے پاس کچھ پیسہ نکلتا تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا، تو اپنا پیسہ خون پسینے کی کمائی اس سے وصول کرنی تھی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں تمہارا مال اسی وقت دوں گا جبکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو. یعنی ایمان کو خیر بات کہہ دو، ایمان چھوڑ دو. تم ایمان چھوڑو گے تمہیں یہ ملے گا. جواب میں حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ مجھے ہزاروں زندگیاں مل جائے تو میں اپنے مال کو قربان کر سکتا ہوں، نبی کی نبوت سے منکر نہیں ہو سکتا. میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، مال کو اپنا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو دیکھیے صحابہ نے اپنا مال چھوڑ کر ایمان کو بچایا. تیسری قربانی بڑی سخت، اللہ اکبر، بڑی سخت ہے، وہ ہے ہجرت. ہجرت کی داستان بڑی سخت ہے. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہجرت کی شان بڑی سخت ہے، بڑا کڑا امتحان کہ اپنے ملک کو، اپنی بستی کو، اپنے مکانات کو، اس کو چھوڑ کر آدمی دوسری جگہ چلا جائے صرف اور صرف اس لیے کہ اس کا ایمان بچ جائے. 2 باتیں کہہ کر میں ختم کرتا ہوں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص. دیکھیے اسلام میں 4 درجات ہے. قرآن نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ 4 درجات ہے. اور علماء نے لکھا ہے جہاں نبوت ختم ہوتی ہے وہاں سے صدیقیت کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے مقام صدیقیت کا. سارے صحابہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ صدیق، لیکن ان میں صدیق اکبر کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صدیق اکبر ہم بولتے بھی ہیں. ہجرت کتنی سخت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، امام بخاری نے اس کو جگہ دی ہے بخاری شریف، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ایمان کو بچانے کی خاطر، تو بخار میں مبتلا ہو گئے. سخت جو ہیں ان کو بخار نے گھیر لیا. ہجرت اللہ کے لیے کی تھی، ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے انہوں نے کی تھی، لیکن حدیث پاک کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا وہ نقل کیا گیا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بخار نے گھیر لیا، بخار کا شکار ہو گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ایمان کو بچانے کے لیے گئے تھے. فرمایا ان کی زبان سے نکلا کل امرئ مصبح فی اہلہ، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، او کما قال. فرمایا کہ ہر آدمی صبح اپنے گھر والوں کے اندر کرتا ہے، اپنے گھر بار کے اندر کرتا ہے. اور ان کی صبح کہاں ہو رہی؟ مدینہ شریف میں. بستی کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ. اور فرمایا کہ موت جو ہے یہ جو جوتا ہوتا ہے نال، تو کیا کہیں گے اس تو اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ قریب ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، مکہ مکرمہ کو یاد کرتے تھے. بڑا سخت امتحان تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اپنی بستی کو چھوڑ دینا، بڑا سخت گزرا. اور حضور نے فرمایا بڑا سخت امتحان ہجرت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دیکھا نہیں گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، مفہوم ہے، جب صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی حضور نے کہ وہ مکہ مکرمہ کو یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جدائی برداشت نہیں ہو رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مفہوم ہے کہ اللہ جیسی محبت تو نے ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی ڈالی تھی، ویسی ہی محبت صحابہ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں مدینہ شریف کی ڈال دے، بلکہ اس سے زیادہ کی محبت ڈال دے. تو یہ ہجرت بڑی سخت تھی. صحابہ نے ایمان کی خاطر اس کو بھی جو ہے وہ گوارا کیا. اور صحابہ کا ایمان دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے. صحابہ اپنے مکانات کو چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے غاصبانہ ظالمانہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں تشریف نہیں لے جاتے تھے. فرماتے تھے یہ تو وہ مکان ہے جس کو ہجرت کی خاطر، ایمان کے بچانے کی خاطر میں نے چھوڑا تھا، اب میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں. حالانکہ وہ ان کا تھا، بعد میں آ گیا تھا ان کے پاس. تو بھائی یہ ایمان کو بچانے کی محنت ہے. تحریک ایمان حضرت اس کا نام رکھنا چاہتے تھے. دعوت و تبلیغ کا مبارک عمل ہماری بستی میں ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ورنہ دنیا میں دیکھ لیجئے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے والا کوئی موجود نہیں ہے، لوگوں کی ایمان کی فکریں کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے.
یہ ہمارے دروازوں پر آ کر دستک دیتے ہیں، گھر میں ہو ان سے ملاقات کرو، درو گوئی سے کام نہ لو کہ گھر میں نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی آخرت اور ہماری آخرت اور ایمان کے بچانے کی خاطر آتے ہیں، اور اس پرفتن دور میں میں اپنی اولاد کو، آپ اپنی اولاد کو اس کام سے جوڑنے کی کوشش کریں، اس کام سے جڑاؤ رکھیں گے، صحبت صالحین کا اہتمام کریں گے، جو اکابر آتے ہیں ان کی صحبت کا اہتمام کریں گے، مکاتب میں بھی تعلیم دینی ہے، پڑھانا بھی ہے، بزرگوں کی صحبت بھی، لیکن یہ کام سب سے آسان ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس میں عاجل بھی لگ سکتا ہے، تاجر بھی لگ سکتا ہے، اس میں نوکر بھی لگ سکتا ہے، سیٹھ بھی لگ سکتا ہے، اس میں چھوٹی عمر کا بھی لگ سکتا ہے، بڑی عمر کا بھی جو ہے وہ لگ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا کم سے کم نصاب 3 دن کا ہے، یا ایک شب جمعہ ہے، یا مسجد کے اندر جو کچھ بہرحال مشورے سے جو عمل جاری ہے اس میں شرکت کرنی ہے۔ باقی مدارس کا اپنا نظام، مکاتب کا اپنا نظام، خانقاہوں کا اپنا نظام، تو یہ سب سے آسان عمل ہے، آسان محنت ہے، جس میں میرا بھی ایمان بچے گا جو لگے گا، اور ہم ہمارے بھائیوں کے ایمان کو بچانے والے بھی جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ اس لیے بھائی جو ہے اس میں جتنا ہو سکے، کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کام میں جو لگے ہوئے ہیں، اس محنت میں جو لگے ہوئے ہیں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں کہ اس کی وجہ سے کتنوں کا ایمان جو ہے وہ بچا ہے اور بچ رہا ہے اور بچے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کام کی اہمیت کو، ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولاد کو اس میں لگنے کی توفیق نصیب لگانے کی، اور خود بھی اگر ہو سکے تو اس میں لگنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری ملفوظ ابراہیم بھائی، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ગુજરાતીઓએ તો દાવત તો તબલીગના કામમાં લાગુ જ જોઈએ, એમ તો બધા જ લાગુ જોઈએ, બધાના જ માટે છે, પણ એમ કે ગુજરાતીઓએ તો લાગુ જ જોઈએ, એમ કે શું કહું એનું ખાસ કારણ બતલાવતા કે ભાઈ તબલીગના કેટલા નંબર 6 હે ને 6, તો હજરત ફરમાતે છે કે ગુજરાતી તો હવારથી હાંજ સુધી 6 6 6 6 એને તો આવા જ કરે જબાન પર, તો એને તો બહુ મુનાસિબત છે આ કામથી, 6 તો છે જ, તે કે ભાઈ હવે અમારે બી લાગો। તો હજરત મિસાલ દેते थे कि हवारे उठे केम छो, खारा छो, खाता छो, पीता छो, कहाँ जाता छो, फुटेला छो, बात करता छो, सफर में छो, बैठेला छो, हैं, तो आप छो 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 जो है वो लगाते जाओ। तो हजरत फरमाते थे कि ये तो है ही, तो गुजराती को तो इसमें जरूर लगना है। तस्लीम नहीं करेंगे आप, छुट्टी है, असल में छुट्टी इसलिए रखी होगी। वो मौलाना इलियास मुझे कहने लगे मान जी कि मौल साहब आज तबलीगનો દિવસ છે तो जरा यहाँ पर कई बात कर दो। तो मेरे जहन में दूसरा मजमून था, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई मेरे जहन में दूसरा एक मजमून है, तो मैं वो बयान करने वाला हूँ। अजान के सिलसिले में था, वो हमारे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि खींच भी सकते हैं और नहीं भी। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब ने बात तो सही कही है, लेकिन सिर्फ ये कहा कि खींच भी सकते हैं, अभी जीनो જેટલો सांस चाहे तो ખેંચા જ કરે। तो मैं કે તેहो तो બદલાવવું પડે ને કે દરેક વસ્તુની એક હદ હોય। તો मैं કે તે હદ બતાવવાની એવી છે। તો मैं ચાહતો હતો કે આજે તે હદ બતાવે, નહીં તો એટલું કીધું કે ખેંચે તે બી સહી ને નહીં ખેંચે તો બી સહી। તો मैं કે એટલા ખેંચે કે આપણે એને ખેંચવું પડે કે બીજી વખત જતો ના આવે हैं। तो भाई हर चीज में हद होती है। तो मैंने मौलवी इलियास को कहा कि मैं तो ये बयान करने वाला हूँ। तो फिर शायद इसलिए उन्होंने बताया होगा साथियों को कि मौल साहब तो ये बयान करने वाला। फिर अल्लाह ने दिल में बात डाली कि चलो ये मौका तो मिलता रहेगा, हैं।